الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مروت میں کامل ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے بھائیوں کا اکرام کرتا ہے، اہل و عیال سے اور خدام سے حسن سلوک کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت اور مال کی اصلاح کرتا ہے، ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرتا ہے، زبان کی نگرانی کرتا ہے، اپنے گھر میں جمع رہتا ہے، یعنی اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے، فضول لوگوں کی مجلس میں نہیں جاتا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 4 چیزیں انسان کی سعادت میں شمار ہوتی ہیں: بیوی نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو، دوست احباب نیک ہو، رزق اپنے ہی شہر میں ہو۔ تو اسی مضمون کو آپ حضرات 2-3 جمعوں سے سن رہے ہیں۔ اس میں یہاں تک تو آپ سن چکے کہ ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرتا ہے۔ آگے مزید سماعت فرما لیجئے، زبان کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی عنایت اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں اس زبان کو ایسا رکھا ہے کہ جس سے آدمی اپنا ما فی الضمیر ادا کر لیتا ہے۔ زبان ہے، ہونٹ ہیں، اندر سے الفاظ بنتے ہیں اور باہر آواز آتی ہے، مقابل جو ہے وہ بات سمجھتا اور سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں مصروف رکھنا چاہیے۔ پچھلے مضامین میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادتیں 3 قسم کی ہیں: بدنی، زبانی، بدنی اور مالی۔ نماز میں دونوں طرح کی عبادتیں ادا ہو جاتی ہیں، زبان سے بھی اور بدن سے بھی۔ حج میں تینوں طرح کی عبادتوں کی اللہ پاک سعادت عطا فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی، بدن سے بھی اور مال سے بھی۔ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے تو بہت عافیت میں رہتا ہے۔ اس امت میں ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کی بہت کم ہیں، جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ من جملہ ان کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیشہ غیبت سے بہت بچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں غیبت سے متعلق بہت ہی زبردست برائی بیان کی اور بتا دیا کہ غیبت کرنا ایسا خطرناک جرم اور بیماری ہے اور یہ مرض ہے کہ جس میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور اس طرح سے اس کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بہت ساری باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اسی میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا منع کیا ہے اتنا ہی اس میں آدمی مبتلا رہتا ہے، خواص بھی اور عوام بھی، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں کہ وہ بچ جائے، ورنہ اس میں لذت ایسی آتی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیبت کی تعریف معلوم کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات ایسے کرنا کہ اس کو اگر پتہ چلے تو آدمی شرمندہ ہو اور دل میں افسوس کرے، اور اگلے کو معلوم ہو جائے تو اس کو رنج ہو، خوشی نہ ہو، تو یہ ہے غیبت۔ کسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں وہ موجود ہو تو؟ فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے پھر تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں سورہ حجرات میں فرما دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ لیکن آج کی دنیا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، اخبارات میں ایسے بہت سے مضامین آتے ہیں کہ جہاں انسان
انسان کا گوشت کھتا ہے، ظاہر میں بھی، باطن میں تو کھاتا ہی کھاتا ہے، ظاہر میں بھی کھتا ہے، اور ان کو اس کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے آدمی اس طرح سے خفیہ طریقے سے یہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن مومن مسلمان وہ بہت زیادہ خرابی سے اس سے بچتا ہے، دونوں طرح سے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یعنی ظاہری طور پر بھی وہ آدمی کا گوشت نہیں کھاتا، اور باطنی طور پر بھی کہ برائیاں نہیں کرتا اور گوشت نہیں کھاتا، الا ماشاءاللہ۔ بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے اور سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے کہ آدمی کا گوشت آدمی کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ہندوستان میں ایک چھپنا کال مشہور ہوا تھا، بہت زیادہ کال پڑا کہ آدمی اتنے پریشان تھے، بھوکوں مر رہے تھے۔ اس زمانے کی تاریخ میں نے پڑھی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کھیتوں کے اندر چونٹے چلا کرتے تھے تو ان کے چلنے کی وجہ سے راستے بن جاتے تھے، اور آدمی بھوک کی وجہ سے ان کو دیکھتے دیکھتے کہ ان کا سوراخ کہاں ہے جا کر کھودتے تھے، تو اس میں سے گندم اور اسی طرح سے باجرہ نکلتا تھا بہت بڑی مقدار میں، تو وہ تو کھا لیتے تھے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں جو نوبت آئی چھپنا کال میں کہ آدمی کا بچہ ہے، اس کو قتل کیا اور کھانے کی تیاری کی، تو دوسرے جو تھے وہ بھی جھپٹ پڑے۔ تو ماں کہتی تھی، باپ کہتا تھا کہ بھائی میرا بچہ تھا، تھوڑا سا تو مجھے بھی دے دو۔ کیسا وقت گزرا، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم رکھے۔ تو بہرحال زبان کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ یہ ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس کا کام بڑا کھوٹا بھی ہے۔ عربی میں فرمایا آپ نے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یعنی اس کی جسامت تو تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے، چند انچ کی ہے، لیکن جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے پروپگنڈے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات بن جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی صورت حجرات کے اندر ہی ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس آدمی کی جہاں بھیجا گیا تھا ان سے کچھ پرخاش تھی زمانہ جاہلیت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ نے ان کو امین بنا کر اور اس طرح سے ان کے لیے بھیجا تھا، وہ سمجھے کہ یہ پرانی پرخاش کی وجہ سے ہمیں مارنے آ رہے ہیں، چنانچہ وہ بھاگ گئے، اور انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ اس طرح سے وہ مجھے مارنے آئے تھے۔ واللہ عالم۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، پہلے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تحقیق بغیر کوئی کام کر لو اور پھر شرمندگی ہو۔ تو بہرکیف آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے اچھی طرح سے معلومات کر لے، تحقیق کر لے، اور اس کے بعد پھر بات کرے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دونوں میں اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ باپ بیٹے پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سمجھ کافی زیادہ زوردار کام کرتی تھی، اور وہ بہت زیادہ صحیح فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام بھی اپنے علم کے مطابق فیصلے صحیح فرمایا کرتے تھے، لیکن اس میں مشکل ہو جاتی تھی اور معاملات کچھ گڑبڑ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو بہت زبردست سمجھ عطا فرمائی، اور بہت سارے واقعات ہوتے رہے۔ بعضوں کا ذکر جو ہے وہ روایات کے اندر ہے، بعض کا قرآن پاک کے اندر ہے۔ قرآن پاک میں 23ویں پارے میں تو اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے بھائی کی 99 بکریاں ہیں، میری ایک بکری ہے،
وہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ بھئی بڑی زیادتی کی بات ہے، تو اس پر پھر اللہ پاک نے ان کو سمجھ عطا فرمائی اور پھر انہوں نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ جس کی وجہ سے معاملہ نپٹا۔ ایک واقعہ پچھلے مضامین میں سنا چکا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عدالت کا معاملہ اس قسم کا تھا کہ ایک زنجیر تھی، عدالت میں لٹکائی گئی تھی، وہ پکڑی جایا کرتی تھی، مدعی بھی پکڑتا تھا، مدعا علیہ بھی پکڑتا تھا، تو جو سچا ہوتا تھا اس کے تو ہاتھ میں آ جاتی تھی، جو جھوٹا ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی، قدرتی طور پر اوپر چڑھ جاتی تھی۔ جس طرح سے پہلے زمانے میں نظر جو تھی وہ مان کر کچھ چیز اللہ میاں کے راستے میں کھلی جگہ میں رکھ دیا کرتے تھے، اگر قبول ہوتی تو اس کو آگ آسمان سے آ کر کھا لیا کرتی تھی، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو نہیں کھاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا معاملہ جو ہے قرآن کریم میں مذکور ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ اس امت میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان معاملات کو رازداری کے اندر کر دیا۔ پچھلی امتوں میں ایسے واقعات بھی ہوتے تھے کہ آدمی نے گناہ کیا، جرم کیا، اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا آ گیا، یا اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا آ گیا، تو ظاہر ہے کہ آدمی کا چھپنا مشکل ہوتا تھا۔ اسی طرح سے پچھلی امتوں میں اللہ پاک کے احکام بھی ایسے تھے کہ آدمی اگر ناپاک ہو جاتا تھا تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، ساتھ میں بدن بھی کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں آپ کو بہت سہولتیں ملی ہیں اور بہت آسانیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ کپڑا ناپاک ہو جائے، بدن ناپاک ہو جائے، دھو لو، اور اس طرح سے اللہ پاک نے مہربانی کی۔ تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی مقدمہ لے کر آیا کہ حضرت اس نے میرے پیسے لیے تھے اور یہ پیسے دیتا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق اس سے کہا جو مدعا علیہ تھا کہ بھائی تو زنجیر کو پکڑ۔ تو اس نے ایک ڈنڈا لے رکھا تھا، سہارا لیتا ہوا آیا تھا، تو وہ ڈنڈا جو تھا دوسرے آدمی کو جو مدعی تھا اس کو پکڑا دیا، اور اس کے بعد وہ زنجیر کے پاس گیا تو زنجیر ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر مدعی جو تھا اس نے ڈنڈا اس کا واپس کر دیا، اس نے پکڑی تو اس کے ہاتھ میں بھی آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ آج تک ایسا قصہ کبھی نہیں ہوا، تو یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ 2-3 دفعہ کرایا اور یہ قصہ ہوا۔ پھر وہی آئی کہ اے داؤد، یہ ڈنڈا آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب جو پکڑوایا تو پتہ چلا کہ وہ مدعا علیہ جو تھا اس کا معاملہ گڑبڑ تھا، تو اس کے ہاتھ میں زنجیر نہیں آئی، مدعی جو تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پوچھا کہ بھئی کیا قصہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے یہ لکڑی جو ہے ڈنڈا، اس کو کھوکھلا کر رکھا ہے، اس کے اندر پیسے ڈال رکھے ہیں۔ جب آپ حکم فرماتے تھے تو میں کہتا تھا بھائی ذرا پکڑنا، اس کو کیا پتا۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ چکر چلاتا تھا۔ اس زمانے میں اس قسم کے قصے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ آپ کی برکتوں سے ہمیں آپ کو بہت سہولتیں ملی ہیں، بہت آسانیاں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت کرم ہے۔ آدمی جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس کا پتہ نہیں چل پاتا کہ اس نے کیا کیا ہے، جب تک کہ وہ اقرار نہ کرے یا کوئی دیکھ نہ لے، اس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں چل پاتا۔ تو بہرحال آدمی جو ہے وہ زبان کی وجہ سے مارا جاتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات ایسے ہو گئے کہ زبان کی وجہ سے پورے ملک ختم ہو گئے، اور اسی زبان کی وجہ سے پورے ملک جو ہیں حاصل ہو گئے۔ بہرحال یہ زبان یہ ذریعہ ہے گفتگو کا۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھے، ذکر و اذکار کرے۔ اللہ پاک نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے ذکر کرنے والوں کی
فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بارکیف اگر آدمی چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ذکر کے عنوانات بہت اللہ پاک نے رکھے ہیں، یہ بھی ان کا بہت بڑا کرم ہے کہ آدمی ایک ذکر کرتے کرتے اکتا نہ جائے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل ایک ہی کھانا ملتا تھا من اور سلوا، تو اس سے اکتا گئے اور پریشان ہو کر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور مسئلہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ ہے نا مسور کی دال کھائیں، سلاد کھائیں، کھیرا کھائیں، ککڑی کھائیں، چٹنی کھائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک نے انہیں فرمایا تھا کہ سامنے شہر ہے وہاں جاؤ، وہاں لڑو بھیڑو اور جا کے قبضہ کرو، وہاں پہ یہ سب چیزیں ملیں گی۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل شروع سے ہی نہایت ہی نالائق تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے ہی رہے ہر قدم پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ سرین کے بل جانا اور کہتے جانا حتتن حتتن، اے اللہ مغفرت کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے۔ وہ کس طرح گئے؟ جھک کے جانے کا حکم تھا، وہ سرین کے بل گئے اور جا کے کہتے گئے حتتن فی شعیرن حتتن فی شعیرن، خوشے میں گندم خوشے میں گندم۔ تو بہرحال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ تم اس طرح سے جاؤ لڑو بھڑو، تو اس پر انہوں نے کہہ دیا اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے مزے سے۔ بارکیف زبان جو ہے یہ بڑی ہی بہت زبردست کامیابی بھی حاصل کرتی ہے اور بڑی زبردست ناکامی کا بھی باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ چلتی ہے، یہ کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہر طرح سے۔ ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنوع عطا فرمایا، جس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ حلال چیزیں ہمارے آپ کے لیے کتنی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جانور ایک ہی ہریالی کھاتا ہے اور اسی پر خوش رہتا ہے، ہمارے آپ کے لیے اللہ پاک نے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ایک ایک نعمت پر اللہ پاک نے کتنے کتنے بندوں کو بندیوں کو مقرر فرما رکھا ہے۔ اور یہ سلسلہ اللہ پاک کا لگایا ہوا بنایا ہوا جو ہے ترسیل کا اور رسد کا، پیداوار کا، اور اسی طرح سے اللہ پاک کی عنایت اور مہربانیوں کا کہ آدمی کہاں محنت کرتے ہیں، کہاں سے اس کو تیار کرتے ہیں اور کس کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو بہت زبردست اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم نظر آتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ زبان بھی ہمیں آپ کو اسی لیے دی ہے کہ اس سے اس کا شکر بھی ادا کریں، ذکر بھی کرتے رہیں، اطاعت اور عبادت میں لگے رہیں۔ تو زبانی بدنی جو ہے نا دونوں طرح کی عبادتیں، بلکہ مالی بھی تینوں طرح کی عبادتیں بندہ جو کرتا ہے بڑا کامیاب ہے۔ پچھلے مضامین میں نے عرض کیا تھا کہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا، وہ بڑا برکت کا مال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، حلال کی کمائی پر اکتفا کرتا ہے اور حلال ہی لیتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں اور اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جس کی نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو اور وہ قناعت پسند ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں فرما کر اس کی کفالت خود فرماتے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جانور، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو خالی ہوتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی پھر ان کو اللہ پاک کی شان ہے کہ رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا آپ کا کام نہیں، لیکن بہرحال یہ دنیا ہے، سمجھتی ہے کہ ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں دو جگہ ایسا مضمون ذکر فرمایا ہے، ایک جگہ تو دنیا میں آنے کے بعد قتل کرتے تھے، اور ایک جگہ فرمایا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ایسا کام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اولاد ہی نہ آئے۔
اور اسی ڈر سے کہ کہاں سے کھلائیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رزاق تو ہم ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ یہ نظام مجھے دے دیں آپ روزی پہنچانے کا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے سامنے یہ پتھر جو پڑا ہے اس پر آپ اپنا عصا ماریے۔ اس پر جو عصا مارا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اس میں بھی فرمایا کہ اس کے بعد ایک ٹکڑے کے لیے کہ اس پر عصا ماریے، تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد پھر ایک کے لیے فرمایا کہ اس پر اپنا عصا ماریے، تو تیسری دفعہ جو عصا مارا تو اندر ایک پتھر کے تھوڑی سی جگہ تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا پودا اگا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ کان کے قریب کر کے سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور اس کی زبردست شان ہے کہ وہ مجھے بھولتی نہیں اور روزی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، بے شک یہ آپ ہی کا نظام اور انتظام ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہمیں آپ کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ذکر و اذکار میں بھی تنوع عطا فرمایا، جس طرح سے مادی نعمتوں میں تنوع عطا فرمایا ہے، اسی طرح سے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ذکر و اذکار میں بھی تنوع عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے علاوہ اور بھی جو ذکر و اذکار منقول ہیں، ماثور ہیں، تو وہ پڑھیں۔ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کو صبح سے رات تک بے شمار یاد کرتا ہے۔ ظاہر صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، مسنون دعا پڑھتا ہے، پھر استنجے کے لیے جاتا ہے، جب مسنون دعا پڑھتا ہے، پھر استنجا کر کے باہر آتا ہے، جب مسنون دعا پڑھتا ہے، پھر آتا ہے وضو کرتا ہے، اس میں اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو پوری طرح یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح سے معمولات جو ہیں جتنے صبح سے لے کر رات تک مومن کے دیکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے ذکر کا ہی معاملہ ہے۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس میں سب ذکر جمع فرما دیے۔ اس سے پہلے مضامین میں عرض کر چکا ہوں کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، وہ نورانی مخلوق ہیں، ان کو کسی کو رکوع کے لیے لگا دیا تو وہ رکوع میں ہی ہیں اور ہمیشہ وہ رکوع میں رہیں گے جب تک اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ اسی طرح سے کسی کو قیام میں لگا دیا تو وہ قیام میں ہی ہیں، کسی کو سجدے میں لگا دیا تو وہ سجدے ہی میں ہیں، کسی کو قعود میں لگا دیا تو وہ قعود میں ہی ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے اور کرم ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں عطا فرما دی، قیام، رکوع، سجود، قعود، سب چیزیں عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ شروع کرنے کا اور اپنے نام کے ساتھ ہی ختم کرنے کا بھی ہمیں آپ کو حکم دے دیا، تعلیم دے دی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو کتنی پیاری عبادت عطا فرمائی ہے اور خود اس عبادت کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ مومن کی معراج قرار دیا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اس لیے بندہ جو ہے جب اطاعت کرتا ہے یا بندی اطاعت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ معراج کے معنی اللہ تعالیٰ کا قرب۔ جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہوں، اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے۔ بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی حالت یہ تھی کہ راتوں کو پوری رات نماز میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے پڑھا ایک جگہ کہ جوانی میں آپ کو کہیں سے گزر رہے تھے، چند عورتوں نے دیکھا تو کہا کہ یہی ہیں ابو حنیفہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں جو آواز آئی تو آپ نے اس کے بعد سے ان عورتوں کی ایسی بات رکھی کہ اس کے بعد سے تقریباً 40 سال تک حیات رہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جس طرح سے ایک اور بزرگ ہیں حضرت حاتم اسم، نام تو ان کا حاتم ہے لیکن وہ بہرے بنے ایک عورت کی وجہ سے۔ عورت جب آ کے بیٹھی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اس کی ہوا خارج ہو گئی،
آواز سے ہو گئی تو وہ شرمندہ ہونے لگی، تو انہوں نے اس عورت کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، زور سے بولو۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ میری آواز نہیں سنی انہوں نے، تو اس دن سے وہ جو اسم مشہور ہوئے، تو ابھی ہمیشہ قیامت تک کے لیے وہ حاتم اسم مشہور ہو گئے، حاتم بہرے۔ تو کیسے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ذرا ذرا سی بات کے اوپر اپنے آپ کو اتنا اچھا لگا لیا اور اپنے آپ کو اس کام میں ایسا لگایا کہ اس کے بعد اس کے خلاف ورزی نہیں کی۔ تو بہرحال زبان اللہ پاک نے یہ نعمت بخشی ہے، اس کو صحیح معنی میں استعمال کرنا چاہیے۔ گالم گلوچ وغیرہ، اسی طرح سے بدتمیزی وغیرہ، یہ سب جو ہیں بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ گالی کے متعلق ایک شعر ہے جو کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے، بھول کر دیتی نہیں گالی شریفوں کی زباں، ہے کمینوں کی علامت ہے رذیلوں کا نشاں۔ ہماری دکان پر ہمارے ایک دوست تھے پینٹر، ڈگ روڈ میں رہا کرتے تھے، وہ آیا کرتے تھے تو وہ بڑے اچھے اچھے شعر دروازے پر لکھ لکھ کے جایا کرتے تھے بلا معاوضہ۔ انہیں ہم سے محبت ہو گئی، ہمیں ان سے محبت ہو گئی، اور چائے وغیرہ پلاتے تھے، کچھ ان کی خدمت بھی کر لیتے تھے، تو انہوں نے یہ شعر لکھا تھا۔ اسی طرح گھڑیال سے متعلق بھی ایک شعر لکھ کر گئے تھے، تو وہ پوری طرح یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال اس میں یہی ہے کہ عمر کی گھڑی جو ہے نا وہ گھٹتی رہتی ہے، ہمیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے گالی گلوچ کو پسند نہیں کیا، اور شعر کہنے والوں نے اس پر شعر کہہ دیا، تو ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے برائیوں سے خرابیوں سے بچائیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، ہم رام سوامی میں بیٹھا کرتے تھے، میں تھا میرے چھوٹے بھائی، گھڑی کا کام کرتے تھے ہم، تو وہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب آتے تھے، بات کرتے تھے، بعد میں پہلے گالی دیتے تھے، بہن کی، ماں کی، یہ وہ۔ ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ دوستی بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہے نا یہ گالیاں دیتے ہیں۔ ارے کہنے گالیاں کہاں دیتا ہوں میں؟ تو ان کی یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا گالی کیا چیز ہے۔ تو بہرحال بڑا معاملہ عجیب ہوتا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھے نہیں، پھر بھی بات کرتے تھے تو گالی۔ ہمارے مریدین میں سے ہیں، موجود ہیں، انہوں نے اپنا ایک دفتر کا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، گالی پہلے بات بعد میں، تو ایک صاحب جنہوں نے اس کو نیا نیا دیکھا تھا، انہوں نے جا کے آفیسر سے شکایت کی، صاحب یہ گالی دیتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی آدمی کے ذریعے سے بلوایا، وہ جو افسر کے پاس آیا تو پہلے گالی بعد میں بات، ان کو ہنسی آ گئی، بہت مشکل سے ہنسی روکی، کہنے لگے آپ جائیے، کوئی مقصد تھا اس کے لیے بلایا تھا۔ بہرحال پھر وہ بعد میں جن صاحب نے شکایت کی ان کو بلایا، کہنے لگے میاں میں نے بلایا تھا ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کی تو عادت ہی گالی دینے کی پڑ گئی، تو جس کی عادت پڑ گئی ہو تو اللہ اس کو اچھی توفیق دے، ورنہ ویسے گالی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم مشرکوں کو برا بھلا یا ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے اور گالیاں دیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی محتاط رہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب فرمایا کہ باپ پر لعنت کرنے والے پر لعنت، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی آدمی اپنے باپ کو بھی گالی دے گا؟ فرمایا ہاں، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، وہ پلٹ کر اس کو گالی دے گا تو اس کے باپ کو گالی خود ہی پڑے گی۔ تو بہرحال گالی گلوچ، اسی طرح بدتمیزی کے الفاظ نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو محتاط رکھیں، قابو میں رکھیں، اس زبان سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار جاری رکھیں۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ جب بلاتے ہیں عمرے کے لیے اور حج کے لیے اور سر پر اس طرح چلواتے ہیں تو یہ دعا پڑھتا ہوں میں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے اللہ، بے شک یہ نماز، یہ روزہ، یہ بدن، یہ کھال، یہ مال، یہ جان، یہ سب کچھ، ان صلاتی و نسکی، میری بدنی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی اور یہ جان بھی، یہ مال بھی، یہ بال بھی، یہ کھال بھی، سب آپ کے لیے۔ اور یا اللہ میں ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں آپ کو اچھی تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہے، اس میں اچھا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو بلائے تو یہ عرض کی ہوئی دعا یاد رکھیے گا، جانے سے پہلے سیکھ لیجئے۔ 8ویں پارے میں ہیں آدھے کے قریب۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ان کا کرم ہو، اس لیے اس زبان کی حفاظت کی بڑی فکر رکھنی چاہیے۔ تو زبان کی آدمی حفاظت رکھتا ہو، یہ کامل مروت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنا دی ہے کہ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہونا ہو، ان کے یہاں اپنا ذکر کرانا مقصود ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی مہربانی اور بہت ہی عنایتیں ہیں۔ سر سے پاؤں تک اندرونی نعمتیں اور اسی طرح سے بیرونی نعمتیں بھی، کیا کچھ نہیں دے رکھی انہوں نے، ان کا شکر ہے، احسان ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر میں جمع رہتا ہے، یعنی اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کی خدمت میں بھی رہے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ اس طرح سے گھر گھرستی جو ہے وہ اچھی گزرتی ہے زندگی، اور آدمی میں محبت پیار بڑھتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر کوئی چیز دے دی، کچھ کام کر دیا، جھاڑو دے دی، اور اسی طرح سے برتن دھو دیے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ میرا کام تھوڑا ہی ہے۔ جس طرح سے عورت کے ذمے بہت سارے کام ہیں، اسی طرح مرد بھی اگر ہمت سے کام لے اور یہ سوچے کہ میں بھی ظاہر ہے کہ ایک فرد ہوں اس گھر کا، اور میں بھی خادم ہوں، تو اللہ تعالیٰ عزت بخشیں گے اور بہت مہربانیاں فرمائیں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں آدمی اس کی ضرورت ہے کہ اس سے مشورہ لیا جائے اور وہ کام انجام پائے، تو اس مشورے میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لے، بڑوں سے بھی کر لے، اور مشورے میں جو بات طے پائے، اس میں جو پہلو خیر کا سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لے، تو معاملہ بڑا اچھا رہتا ہے۔ جن گھروں کے اندر تلخیاں رہتی ہیں، نہ اتفاقیاں رہتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، تو وہاں پر یہ زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے اور معاملے بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کیونکہ دائرے میں تعویذ اور دم وغیرہ کرتا ہوں، تعویذ دیتا ہوں، اتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس، عورتیں الگ، مرد الگ، اور بعضے تو ایسے کہ شادی کو 1 مہینہ ہوا اور طلاق ہو گئی، شادی کو 5 دن ہوئے اور طلاق ہو گئی۔ ابھی میں نے تازہ قصہ ایک پڑھا کہ شادی ہوئی اور شادی کے بعد ہے نا لڑکی نے کہہ دیا میں تمہیں پسند نہیں کرتی، تو بہرحال بڑی تکلیف دہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا کام ٹھیک رکھتا ہے تو اس سے محبت پیار بڑھتی ہے۔ اللہ پاک سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر کے کام کاج میں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں۔ میں جب چھوٹا سا تھا اس وقت سے جو اللہ پاک نے گھر کے کام کاج میں مجھے لگایا، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ آج تک بھی میں اپنے گھر کے سامان وغیرہ لے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں اور بڑا کرم ہے۔ بچپن سے مجھے اس کی جو عادت پڑی سامان لینے کی، تو آج تک بھی اللہ کا کرم ہی کرم ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے جو کچھ بھی لینا لیوانا ہوتا ہے میں لے جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں فضول لوگوں کی مجلس میں نہیں جاتا۔ یہ فضول گوئی جو ہے یہ آدمی کو مروا دیتی ہے اور اس میں آدمی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے سے ہی دستور چلے آ رہے ہیں محفل آرائی کے اور چوپال بازی کے۔ میں نے تو مشاہدہ کیا ہے کہ چوپال بازی میں سوائے غیبتوں کے اور برائیوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ بغیر بات کے کوئی بات چھیڑے گا ایک آدمی، کوئی سیاست کو چھیڑے گا، کوئی مذہب کو چھیڑے گا، اس میں سوائے برائیوں کے کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک نمازی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وین میں آ رہے تھے، وین جو بریکر پر اچھلی تو اتنی بری طرح اچھلی کہ ان کے سینے میں چوٹ لگی اور وہ 2-3 دن کے اندر اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو وہ محفل آرائی کے بڑے شہدائی تھے، ہمارے سے بھی دوستی اچھی تھی ان کی۔
تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا کہ بھائی اس میں سوائے غیبتوں کے اور برائیوں کے کیا ہوتا ہے؟ کہنے ہاں یہ تو بات پکی ہے، لیکن مزہ بہت آتا ہے، ذرا دل ہلکا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا کہ بہت بری بات ہے، اس طرح سے برائیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ نہیں سمجھے، نہیں مانے، اور محفل آرائی جاری رہی۔ میں یہاں بھی اپنی مسجد کے اندر منع کرتا رہتا ہوں کہ چوپال بازی نہ ہو، محفل آرائی نہ ہو۔ اکثر مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے بوڑھے آدمی بھی محفل آرائی میں شریک ہوتے ہیں، مجلس آرائی کے لیے گھر سے نکل کر آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح سے گپ شپ کرتے ہیں۔ مسجد یہ اللہ کا گھر، تجلیات کا مرکز اور برانچ، اس میں اللہ تعالیٰ خود پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی باتیں کی جائیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، تو ہمیں آپ کو بھی پسند نہیں۔ تو بہرحال ویسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ ایف سی ایریا میں بھی بہت زیادہ روک تھام رکھتا تھا، اور بعضے بوڑھے ہوتے تھے کہ ان کو بیماری ہوتی تھی محفل آرائی کی، کوشش کرتے تھے، اور یہاں بھی کچھ بوڑھے تھے جو اب دنیا سے چلے گئے، ان کو بیماری تھی، تو اللہ کا کرنا ہے کہ ان کی دنیا سے رخصتی ہو گئی، اور محفل آرائی کا سلسلہ بظاہر تو اب نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جراثیم نظر آتے ہیں۔ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے آنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے تو رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ آپ کا ایک خادم تھا، مسلسل آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ بھائی تمہیں اندازہ ہے کس دربار میں قدم رکھتا ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میرا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کہ اس دربار کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن اس کی مہربانی ہے جو اندر آنے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بزرگ کے متعلق ہے کہ ان سے کوئی آدمی دنیا کی بات کرنا چاہتا تو وہ مسجد سے نکل کر باہر چلے جاتے تھے۔ تو باہر کے مسجد کا ادب بھی کرنا چاہیے اور بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب مسجد میں آئے، سنت کے مطابق آئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو نوافل پڑھے، سنتوں کے پڑھنے کا وقت ہو تو سنتیں پڑھے، نہیں تو بیٹھ جائے، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائے، تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، درود شریف پڑھ لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ وقت اس کا جو ہے وہ نماز میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی، میں نے دیکھا، اب تو نظر نہیں آتا قصہ، لیکن بعض وقت دیکھا کہ لوگ اکٹھے جیسے نکلتے ہیں، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے بھی دیکھا کہ بوڑھے بوڑھے تھے، آپس میں چونچے لڑایا کرتے تھے، کسی بھی بات پر بات چیت چلی، ایک دوسرے کو گالی گفتاری اور پھر آگے چل کر جوتا مارنے تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک باقی ہے، باقی سب مر گئے۔ ادھر ایک سامنے دیوار پر پوسٹر لگایا لگانے والوں نے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہے، دو تھے، ایک نے تبصرہ کر دیا، کوئی دوسرے نے جو گالیاں دی، جو لڑائی ہو گئی، جو مارا ماری ہونے کو ہوئی، لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اسی طرح سے ادھر بھی ایسا ہوتا تھا کہ ادھر سے لوگ جو آتے تھے ان میں بھی بعض بڑے فسادی اور بڑے شرری تھے، بات چیت کرتے کرتے کوئی تبصرہ کر دیتے تھے، کوئی موضوع چھیڑ دیتے تھے، تو جس کو بھی برا لگتا تھا وہ مارنے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ نکلیں، اپنے کام سے کام رکھیں، الٹی سیدھی باتیں نہ کریں، اسی میں عافیت رہے گی۔ اور اگر آدمی نہیں مانتا تو کبھی بھی کوئی نوبت ایسی پریشانی کی آ جاتی ہے، مارا ماری ہو جائے تو کتنا برا ہے، آدمی کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب تھوڑا سا جو مبارک مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، قربانی، حج وغیرہ، اس سے متعلق کچھ عرض کر لوں تھوڑا سا۔ اس پر تو یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اس میں بھی، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں ہمارے اوپر، ان فرائض میں سے ایک فرض جو ہے اللہ پاک نے صاحب استطاعت پر حج فرض کیا ہے، اور ماشاءاللہ حجاج کرام وہ مکہ مکرمہ میں جمع ہیں، اور حج کے لیے
بڑی تعداد تو پہنچ چکی ہے اور کچھ ان کے جو مدینہ منورہ میں ہیں وہ پہنچ ہی رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے تو اس پر مہربانیاں ہوتی ہیں زبردست اور وہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا تھا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے ابا، جب حکم دیا ہے اللہ پاک نے تو آپ جلدی کیجئے اس میں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، مکے سے نکلے، مینا کی طرف جا رہے تھے کہ شیطان نے آ کر بہکانے کی کوشش کی۔ اس سے قبل یہ صورتحال ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے کہا کہ میں تو جب جانوں، جب آپ ان کے بیٹے کو جو چہیتا بیٹا اکلوتا ہی بیٹا سمجھ لیجئے کہ حضرت ہاجرہ سے آپ ہی ہوئے، تو اس بیٹے کو یہ قربان کر دیں، جب میں جانوں گا کہ یہ آپ کے خلیل ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا، حضرت خلیل اللہ لے کر گئے۔ تو بہرحال اس نے دیکھا کہ لو بھئی یہ تو تیار ہو گئے، خلیل بن جائیں گے، تو اس نے بہکانے کی کوشش کی، اس کو کنکری ماری، پھر بھی نہیں مانا، پھر آگے چلے، پھر کنکری ماری، پھر آگے چلے، پھر کنکری ماری۔ تو 3 شیطان بہت مشہور ہیں نا، اس میں ایک بڑا شیطان مشہور ہے اور 2 چھوٹے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کام عبادت بنا دیا حجاج کے لیے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات ہیں، اس وقت کم ہیں تو بہرکیف اسی طرح سے جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو لٹا لیا اور چھری گردن پر رکھ دی، تو اللہ پاک نے حکم فرمایا، اے جبرائیل، ہمارے خلیل نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی ہے، وہ چلنے نہ پائے اس سے پہلے جو جنت میں دمبا پالا گیا 40 سال تک، وہ دمبا لے کر آپ پہنچ جائیں۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان دنیا پر پہنچے، دیکھا کہ چھری رکھی گئی، تو وہیں سے انہوں نے صدا لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے سنا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا کہ ابا جان کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میرا آخری وقت ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طرح سے 3 ہستیوں کا یہ کہا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے اس کو عبادت بنا دیا کہ آپ اور ہم 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مرد حضرات زور سے، عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آواز سے کہیں۔ سارے جتنے بھی کام ہیں حج کے عمرے کے سارے وہ، تو بہرحال قربانی کا سلسلہ وہاں سے اللہ پاک نے جاری فرمایا۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ کہ مسلمانوں میں اللہ پاک نے ایسا جذبہ رکھا ہے، حج میں بھی قربانیاں کرتے ہیں خوب اور یہاں بھی قربانیاں کرتے ہیں خوب۔ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ ایک کی بجائے وہ اپنی تو کرتے کرتے اور بھی حضور کی طرف سے، آپ کے ازواج مطہرات کی طرف سے، حضرت خلیل اللہ کی طرف سے، حضرت ذبیح اللہ کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، اور نہ جانے کس کس کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت بندے موجود ہیں کہ جو 25 30 قربانیاں انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے جو صاحب نصاب ہو، 10 11 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے ان 3 دنوں کے اندر جو آدمی بھی صاحب نصاب ہو، عورت ہو یا مرد مسلمان ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے اللہ پاک نے حضرت خلیل اللہ کے لیے تو دمبے کو منتخب فرمایا تھا، ہمارے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کا سلسلہ فرما دیا۔ میں نے ابھی عرض کیا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے۔ بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ بھیڑا، گائے بیل بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی کی اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اجازت دی۔ بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ بھیڑا یہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ البتہ دمبا دمبی بھیڑا بھیڑی جو ہیں، بھیڑ بھیڑا، یہ اگر 6 مہینے کے بھی اتنے موٹے تازے ہوں کہ سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیے جائیں تو فرق معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کی 6 مہینے کی قربانی بھی درست ہے۔ گائے بیل بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، اس میں 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے بیل بھینس بھینسا 2 سال کے ہونے چاہیے، اونٹ اونٹنی 5 سال کے ہونے چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے کہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اتنے مہنگائی کے دور میں بھی آج بھی ماشاءاللہ جدھر دیکھیے قربانی کے جذبے سے کتنے مسلمان قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی حالات ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، ملکی معاملات ہو گئے یہ ہو گئے، تو بہرحال وہ اپنی جگہ جو کچھ ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فرض کیا ہوا فریضہ ہمارے لیے آپ کے لیے اب بھی اسی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں فرمائی تو بہرحال اس میں ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ مہربانی رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے فرمایا کہ آدمی ضحایاکم متاعکم، یہ تمہاری قربانیاں جو ہیں یہ تمہاری سواریاں ہیں، محشر میں پل صراط سے لے کر جائیں گے، اس لیے خوب اچھی موٹی تازی خوب تکڑی جو ہے نا وہ قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ ایک جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک جانور کے اس ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح سے گننا شروع کرے تو شام ہو جائے لیکن وہ گن نہیں سکتا، تو آپ نے تو فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس پر واجب نہ بھی ہو اگر اس کو اللہ پاک گنجائش دے وہ بھی اتنی بڑی سعادت حاصل کر لے تو کتنی اچھی بات ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو بہرحال اللہ پاک نے ہمارا آپ کے لیے یہ عبادتیں رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں کا یہی ذکر ہے، اس میں 10ویں رات جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی رات بھی شامل ہے، جب جا کے 10 ہوتی ہیں۔ اور روزہ رکھنے کی اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اجازت دی 9 دن کی، پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور خاص طور سے 9ویں تاریخ کا روزہ اس کی زیادہ فضیلت بیان کی، تو جو آدمی بھی ہمت کر سکے وہ روزے رکھتے رہیں۔ آج یہ بھی جمعے میں ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ میں ایام بیچ کے روزے رکھتا ہوں، تو 13 تاریخ میں نے کہا اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے سال بھر میں 5 دنوں کے روزے حرام کرا دیے ہیں۔ 4 دن تو یہ ہو گئے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن اور ایک عید الفطر کا دن، تو 5 دن جو ہے نا یہ روزہ رکھنا حرام ہے، اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اس کو توڑنا فرض ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دیجئے، جس اللہ نے ہمیں آپ کو رکھنے کا حکم دیا اسی اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو ہم تو حکم کے تابع ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں، تو بہرحال ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام انجام دیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ گوشت یہ پوست یہ ہڈیاں وغیرہ یہ نہیں پہنچتی لیکن تقوی پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کا جب ذبح کرتے ہیں خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کی کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، ایک اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے کر لیں، ایک جو ہے وہ غریبوں میں مستحقوں میں دینے کی کوشش کر لیں، اور کھال یا اسی طرح سے اوجری وغیرہ جو ہے یہ رودے یہ قصائی کو اجرت میں دینا منع ہے، اس کی اجرت الگ سے دیں۔ کھال کے لیے اگر خود استعمال کرنا چاہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں رکھ سکتا ہے، مسلح وغیرہ بنا سکتا ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ کافی لے لیا کرتے تھے اور بنایا کرتے تھے، اس کو دباغت کرا لیتے تھے، مسلح بنا لیا کرتے تھے، اور بعض بزرگ دمبے کی کھال کی پوستین بنوا لیا کرتے تھے اور وہ سردی میں پہنا کرتے تھے۔ اگر آدمی خود نہیں رکھتا اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو غریب ہو اس کو دے دے، اور وہ بھی نہ ہو تو مدارس اسلامیہ کے طلبہ بہترین اس کا مصرف ہے کہ وہاں ڈبل کام جو ہے ہوتا ہے کہ آدمی اس میں ایک تو غریب کی اعانت اور دوسرے دین کی تبلیغ۔ اسی طرح سے ہمارے انجمن کے اندر ایک شعبہ امداد مستحقین کا ہے، وہ حضرات بھی کھال جمع کرتے ہیں، کھالیں، اور جمع کر کے آپ حضرات سے جو کھالیں لیتے ہیں ان کے پیسے وہ مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو جن حضرات کو بھی کھالیں دینی ہو ہمارے منتظمین آپ حضرات کو یہاں ملیں گے، ان تک پہنچا دیں۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے خوب عبادتوں کی۔ تو بہرحال والفجر ولیال عشر، یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو وہ 10 راتیں 9 تو یہی ہو گئیں، اور 10ویں رات عید کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عیدین کی راتوں میں جو بھی آدمی جاگے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو بے ہوشی سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ آپ برداشت نہ کر سکیں گے، تو اس پر آپ نے کہا تھا کہ یا اللہ میں دیکھ لوں گا، تو جیسے ہی تجلی ہوئی تو آپ گر پڑے، تو اس وقت آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہے نا اس وقت ہوش میں رکھیں گے قیامت میں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تو بارکہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی خوب توفیق دے، اس زبان سے، اس بدن سے، مال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ ظاہر ہے کہ یہ زبان بھی انہی کی دی ہوئی، آنکھیں بھی، بدن بھی سارا انہی کا دیا ہوا، اور مال بھی انہی کا دیا ہوا۔ پچھلے مضامین میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو پیدا ہوا تھا تو ظاہر تنہا ہی پیدا ہوا تھا، کیا لے کر آیا تھا؟ وہاں سے کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے دنیا میں اس کو اتنا دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لدتی تھیں اور اٹھائی جاتی تھی، تو خزانے کتنے ہوں گے اس کے۔ لیکن جب اس سے مسلمانوں نے کہا کہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، تو اس نے کہا کہ اللہ کی راہ کا کیا مسئلہ ہے، یہ اللہ میں نے تھوڑی دیا، یہ تو میرا محنت کا وہ ہے سارا۔ تو بہرحال اس نے کہا تھا قال انما اوتیت علی علم عندی، مجھے جو ہنر ملا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا مال و دولت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ تیرا مال و دولت اسی طرح ہے تو جا تو بھی اور تیرا مال بھی، زمین میں دھنسا دیا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں آپ کو غرور اور تکبر سے بچائے، اور یہ مال اللہ پاک جس نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ آپ حضرات بھی اس کو یاد رکھیں، خالی کرو جیب سے دے گا اللہ غیب سے۔ آدمی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں دیتا ہی رہا کرے، مسجد میں، مدرسے میں غریبوں کو دیتا دلاتا رہے، اللہ پاک سننے والے، دیکھنے والے، قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا اس پر۔ ایک بوڑھی عورت ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی اور کہا کہ میرا بیٹا گوشت لینے نکلا تھا، آندھی آ گئی، بیٹا پتہ نہیں کہاں گیا میرا، اور میں پریشان ہوں بہت۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ تو ان کے پاس 2 درہم تھے۔ فرمایا جلدی سے لاؤ۔ وہ 2 درہم لے کر ان سے خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان، فرمایا کہ گھر جا کر دیکھو بیٹا آ گیا ہوگا۔ گھر گئیں تو بیٹا اندر موجود، پوچھا بیٹا کیسے پہنچے؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں اماں آپ کو، میں تو ہوا میں ایسا اڑا کہ رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، پہاڑ، جنگل، وہ پانی وغیرہ دنیا بھر کی چیزیں، اور میں گھر سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ میں تو گیا، اپنی ماں سے اب کہاں مل سکوں گا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے میں نے پلک جھپکتے دیکھا تو وہاں اڑا جا رہا تھا، یا پھر دیکھا تو مجھے اللہ میں نے گھر میں بٹھا دیا۔ تو صدقہ خیرات جو ہے وہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، بڑا کرم ہوتا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ خیر خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تینوں طرح کی عبادتیں ہمیں آپ کو چاہیے کہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور باقی یاد زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔ دوسرے یہ کہ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ اپنی اس مسجد میں ٹھیک 8 بجے ہوگی۔ جن حضرات کو بھی آنا ہے ٹائم سے آ جائیں، اللہ پاک مہربانی کرے، اور اس سے پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے الہ العالمین، جناب عارف صاحب کو، جناب سہولت صاحب کو، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔